اہل بیت اطہار کے پیار ہماری زندگی ہے، اہل بیت اطہار کے پیار ہماری زندگی کا نور اور چاندن ہے، اس کے بغیر ہماری آنکھوں کی روشنی بینائی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں کسی ایک صحابی رسول کی بے ادبی بھی اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیاں ایسے شخص کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ اب دیکھیں نا، محرم، ماہ محرم الحرام میں ابتدائی سے 10 دن کر لیں، پہلے 10 دن کوئی بندہ شادی کرتا ہے، کوئی خوشی کا تہوار، کوئی عید کا کوئی سما، کوئی بھی خوشی کا موقع، کیوں؟ تاکہ کرب و بلا والوں کے دکھ میں شریک ہوا جائے۔ اپنی زندگی کی خوشیاں 10 دن کے لیے روک لیتے ہیں، بلکہ اللہ میں ساری زندگی توفیق دے، لیکن کم از کم یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن میں لوگ گانے کیا سننا بھی بند کر دیتے ہیں اور گانے لگانا بھی بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ 10 دن اتنا بڑا کرب و بلا کا معاملہ ہے کہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے تکلیف کا سبب رہے گا۔ اس دکھ اور درد میں شریک ہونے کے لیے اپنی خوشیوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض اگر کوئی خوشی کا معاملہ کر لے ان 10 دنوں میں تو اسے کیا کہیں گے؟ آل رسول سے پیار ہے، کیا کہیں گے؟ بغض ہے نا، اہل بیت اطہار کا بغض ہے، کرب و بلا والوں سے نفاق ہے، بغض ہے، ان کا درد نہیں ہے، اس وجہ سے خوشی کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور وہ نہ بھی کہیں نا تو ہر کلمہ گو کے سامنے یہی ظاہر ہوگا کہ اس کا آل رسول سے پیار نہیں ہے بلکہ بغض ہے۔ اگر پیار ہوتا تو ان 10 دن میں کوئی خوشی کا سلسلہ نہ کرتا، ایسا ہی ہے۔ تو پھر 18 ذی الحج جو ابھی گزری ہے، جس میں میرے رسول کے 2 داماد کی شہادت ہے، جس میں رسول اللہ کے داماد کی شہادت ہے، 18 ذی الحج کو عید کا دن منانا یہ کہاں پہ کہ پھر جناب والا یہ محبتوں کے سلسلے ہیں؟ اس شہادت پہ، محرم کی شہادت پہ خوشی کا کام کریں تو بغض اہل بیت ہے، اور شہادت ذوالنورین پہ بھی اگر عید غدیر کا اعلان کریں تو یہ نہ بھی کہیں یہ اعلانیہ طور پہ حضرت عثمان غنی کا بغض اور دشمنی عداوت ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ آپ ناراض ہو گئے میرے خیال میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ انصاف تو یہی ہے نا، اگر کربلا والوں کی شہادت کے دن خوشی کی جائے تو وہ بغض اہل بیت ہے، تو میرا بھائی پھر شہادت عثمان، شہادت فاروق اعظم کے موقع پر بھی خوشی کا دن منانا یہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ بغض ہے۔ اس لیے بچیں ان باتوں سے۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک پر بھی کہا تھا، مولا علی شیر خدا سبحان اللہ، ہماری نسل فدا اس خاک پر جہاں پہ مولا علی مشکل کشا کی سواری چلی ہے، لیکن یہاں پہ صحابہ کرام کے بھی پہ تو خیال کرنا پڑے گا نا۔ اور پھر تھوڑا اور آگے چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئی ہے نا تو یہ معمولی سامنے نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بدری صحابہ، بدری جنہوں نے غزوہ بدر میں حضور کے ساتھ شرکت کی تھی، کئی بدری صحابہ جو اس وقت زندہ تھے وہ اپنے گھروں سے نکلے نہیں، شہادت عثمان کے بعد ان کی جنازے گھروں سے اٹھے ہیں، جنازے بدری صحابہ کے، کہتے ہیں اب فتنے آ گئے ہیں، ہمارے گھر سے ہم زندہ نہیں نکلیں گے، ہمارے جنازے اٹھیں گے، ہم شہادت عثمان کے بعد خوشی کا لمحہ اور باہر زندگی کی بہاریں نہیں، بدری صحابہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے زندگی کے لمحے گزارے اور صحابہ کے جنازے نکلے۔ اور ہماری زیادہ محبت آ گئی ہے مولا علی سے، مولا علی سے پیار بدری صحابہ کا زیادہ ہے یا ہمارا زیادہ ہے؟ بولیے، ایسا ہے نا؟ تھوڑا سا آگے چلے، اور پھر اسی ماہ محرم الحرام میں ایک اور رسول اللہ کے صحابی کاتب وحی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے گھر سے میرے رسول اللہ نے شادی کی ہوئی ہے۔